الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر دانتوں کی جو اقسام ہیں، 6 اقسام بنتی ہیں، اور ان کی جو تعداد تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور اس تصویر سے ہم نے ان کی وضاحت کو بھی ملاحظہ کیا تھا۔ تو آگے 7واں مخرج بیان کرتے ہیں۔ ہم مخارج کا سبق پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 8۔ تو ٹوٹل جو مخارج ہیں وہ 17 ہیں، اور ان سے ادا ہونے والے حروف بہت سارے ہیں۔ تو جتنے یعنی عربی کے اندر ہیں تقریباً وہ انہی 7 مخارج سے ادا ہوتے ہیں، 17 مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا 7واں مخرج ہے، جس کو حافہ لسان بولتے ہیں، یعنی زبان کا وہ بغلی کنارہ جو داڑوں کے مقابلے میں ہے۔ زبان کا وہ بغلی کنارہ جو داڑوں کے مقابلے میں ہے۔ ٹھیک ہے، جو داڑیں ہیں نا ان کے مقابلے میں جو زبان کا کنارہ ہے اس کو حافہ لسان کہتے ہیں۔ اور دائیں یا بائیں داڑیں کی جڑیں، حافہ لسان اور دائیں یا بائیں داڑوں کی جڑیں، یہ 7واں مخرج ہے۔ اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ ضاد جو ہے وہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ دائیں بائیں یعنی بغلی کنارہ اگر دائیں اور بائیں داڑوں کو لگے تو یہ ضاد ادا ہوگا، ضاد ضاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ہوا، بعض لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ ضاد پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں غلط ہیں تجویدی طور پر۔ اس کا جو تجویدی طور پر مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا جو حافہ لسان ہے، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے، وہ اگر داڑوں کے دائیں بائیں دونوں داڑوں سے ملے تو اب یہ ضاد ادا ہوگا، اور ضاد کو حرف حافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 7واں مخرج تھا۔ 8واں مخرج ہے حرف لسان، طرف لسان۔ طرف لسان ما ادنائے حافہ اور دواحق سے ثنایا تک مقابل کی مسوڑیں، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان ادنائے حافہ، ما ادنائے حافہ اور دواحق سے ثنایا تک مقابل کی جو مسوڑے ہیں ان سے یہ لام ادا ہوتا ہے۔ مدنی قاعدہ 1 منٹ میں کھول لو، مزید آپ کو وہاں سے سمجھاتا ہوں۔ اس نقشے سے آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ جو ہے نا، یہ دائیں اور بائیں مسوڑے وہ ہیں، دائیں اور بائیں یہ داڑیں ہیں۔ تو زبان کا اگر یہ جو بغلی کنارہ ہے، یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے، یہ بھی بغلی کنارہ ہے، یہ بھی بغلی کنارہ ہے، تو یہ اگر مسوڑوں سے ٹچ ہو، دائیں بائیں مسوڑوں سے ٹچ ہو تو یہ ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے جو 8واں مخرج بیان کیا وہ دیکھ لیں کہ طرف لسان ما ادنائے حافہ اور دواحق سے ثنایا تک کا جو مقافل مسوڑے ہیں تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، تو دواحق سے ثنایا تک کے مقابل۔ اب اس میں دیکھیں دواحق یہ ہیں، دواحق سے ثنایا تک کے جو مقابل مسوڑے ہیں تو ان سے کیا ادا ہوتا ہے، لام ادا ہوتا ہے۔ یہ دواحق ہے، یہ لکیر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ دواحق ہے، یہ ثنایا ہے، تو اس سے یہ لام ادا ہوگا۔ تو یہ بھی زبان کی کیا ہے، زبان کی طرف لسان ہے، زبان کا ایک حصہ ہے، یہ زبان ہے، زبان کا ایک طرف ہے، زبان کا ایک علاقہ ہے جو دواحق سے ثنایا کے درمیان اگر اس کے مسوڑوں کے سے ملے تو کیا ادا ہوگا، لام ادا ہوگا۔ تو یہ سمجھا رہے ہیں یہاں سے۔ 9واں مخرج ہے طرف لسان اور انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑیں،
ان سے نون ادا ہوتا ہے طرف لسان، اور انیاب سے لے کر ثنایا تک، انیاب سے لے کر ثنایا تک دیکھیں، یہ ہے انیاب، ناب یہ مفرد ہے اور وہاں پر انیاب جمع استعمال ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں انیاب سے لے کر ثنایا تک، ناب سے لے کے ثنایا تک کے درمیان جو مسوڑے ہیں، یہ مسوڑے ہیں، تو اس سے یہ نواں مخرج بنتا ہے، اور اس سے کون سے حرف ادا ہوتا ہے؟ اس سے نون ادا ہوتا ہے، یہ نون والا، ثنایا سے لے کر ناب کے درمیان جو مسوڑے ہیں تو ان سے یہ نون ادا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی دقیق بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10واں مخرج رأس لسان، یعنی جو لسان زبان کی جو نوک ہے، جو سامنے ہوتی ہے، ما پشت لسان اور مقابل کا تالو، تو یہ نواں مخرج ہے رأس لسان، ساتھ پشت لسان کے یعنی زبان کی جو پشت ہے اور مقابل کا جو تالو ہے، تو اس کو 10واں مخرج کہا جاتا ہے۔ اس سے دال، اس سے را ادا ہوتی ہے، را ادا ہوتی ہے۔ لام نون را کو حرف طرفیہ یا زلکیہ کہتے ہیں، لام نون را یہ یہیں سے ادا ہوتے ہیں نا، پہلے نون، پہلے لام بولا پھر نون بولا پھر را بولا، تو یہ تقریباً ایک ہی ساتھ ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ جو لام تھا وہ دواحق سے ثنایا تک کا جو مقابل مسوڑ ہیں، طرف لسان جب ان کو لگے گی تو یہ لام ادا ہوگا، اور طرف لسان اگر انیاب سے لے کر ثنایا تک کی جو دانتوں کی جڑیں ہیں اگر ان کو لگے گی تو یہاں پر نون ادا ہوگا، نون۔ تو اپنی جو زبان ہے نا، زبان کی جو طرف ہے، اس کو اگر ثنایا سے لے کر انیاب کے درمیان جو دانت ہیں نا ان کو لگائیں گے نا، دانتوں کی جڑوں کو لگائیں گے نا تو نون ادا ہوگا۔ پھر آتا ہے را، تو جو را ہے وہ زبان کی جو نوک ہے اس کو جب پشتے لسان کے ساتھ اور مقابل کا جو تالو ہیں تو یہ تینوں مل کر، پشت لسان، راس لسان اور مقابل کا تالو، تو یہ تینوں مل کر ان سے را ادا ہوگی، یہ والی را، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں ایک ساتھ حروف ہے نا، لام نون را، لیکن ان دونوں تینوں کا مخرج الگ الگ ہے، لام کا مخرج الگ ہے، جی نون کا جی الگ ہے، را کا الگ ہے، لیکن ان کو ایک نسبت کی وجہ سے، ایک مناسبت کی وجہ سے ان کو حروف ترفیہ، کیونکہ زبان کی طرف سے یہ ادا ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ترفیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 11واں مخرج، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی اوپر والے جو ثنایا، سامنے والے جو اوپر والے دانت ہیں، تو زبان کی نوک جب ان کو لگے گی تو ان سے کیا ادا ہوں گے؟ تو، دال، تا، تو، دال، تا، تو یہ تینوں ان سے ادا ہوتے ہیں، ثنایا علیہ کی جڑوں سے اگر زبان کی نوک لگے گی تو ان کو، ان کی ادائیگی ہوگی، اور ان کا یہی مخرج ہے، ان کو، ان حروف کو حروف نطقیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافی آج کے لیے اتنا، یا آگے پڑھیں؟ جی، کافی ہے اتنا آج کل۔ چلیں ٹھیک ہے، تو پھر یہ دقیق مباحث ہیں، مخارج ہیں، ان کو ایک ہی جلدی میں نہیں پڑھنا، یاد کر کے پڑھنا ہے تو جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔